ایسی بات ہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اسپیکر صاحب سے الیکشن ان کے الیکشن سے لے کر میرے الیکشن تک الحمدللہ ہمارا ایک بندہ بھی سلپ نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی نہیں ہوگا. بالکل چٹان کی طرح ہمارے سارے ایم پی ایز عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں جو گڈ گورننس ہو رہی تھی تو اسی وجہ سے آج ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں. لوگ عمران خان صاحب اس کی پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی حکومت کو یا کسی پارٹی کو تیسری دفعہ جو ہے موقع دیا جا رہا ہے. تو لوگوں کا وہ مطمئن ہے, لوگوں کا اعتماد ہے عمران خان پر, ان کے نظریے پر اور ان کی پارٹی پر. تو اسی وجہ سے جو ہے تیسری دفعہ ہم حکومت میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے ڈیلیور کیا تھا اس دفعہ بھی جو ہے ویسے ہی ڈیلیور کریں گے. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ٹھیک کام ہے کہ غلط ہے؟ تو میں نے یہ کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کٹنی چاہیے, لیکن اس کے لیے ایک واضح قانون موجود نہیں ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے. ہماری جو ان ہاؤس کمیٹی بنی ہے تمام پارلیمانی لیڈرز کی, ان کی باقاعدہ کل سے جو ہے میٹنگ شروع ہوئی ہے اور تقریباً 4-5 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی, جس میں مختلف امور زیر غور لائے گئے ہیں, جس میں یہ بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے قوانین بنیں گے اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ کم سے کم خیبر پختونخوا میں پامال نہیں ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ. پہلے ہی اسمبلی فلور پر میں کہہ چکا ہوں کہ پاک افغان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں, لیکن ہمارے خدشات موجود ہیں کیونکہ مین سٹیک ہولڈر یہاں خیبر پختونخوا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا کی عوام ہے. ان کو کسی بھی مذاکرات میں یا کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, چونکہ ہم نے بار بار یہ واضح کیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے, لیکن بہرحال ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کل سے یہ باتیں چل رہی ہے تو دبے الفاظ میں جو ہے رشیا اور چائنا کی دھمکی بھی آ چکی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. کوئی بھی ملک کسی کا سگا نہیں ہوتا, ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس کے مطابق جو ہے دشمنی اور دوستی کی جاتی ہے. افغانستان میں ہمارا کوئی انٹرسٹ ایسا ہے ہی نہیں جس سے پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو یا اس سے زیادہ فائدہ ہو. تو میرے خیال میں پاکستان کو آئسولیشن میں نہیں جانا چاہیے. آلریڈی جو ہے ہمارا ایک روایتی حریف ہمارے ایک بارڈر پر موجود ہیں جو ہر وقت پاکستان کو ختم کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے ہمیں ایک اسٹیٹ مین کی ضرورت ہے جو مطلب پاکستان کا سوچے, پاکستانی عوام کا سوچے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں اپنے فیصلے کرے. دیکھیں جی, ہمارا سمپل جو ہے سٹانس ہے کہ خیبر پختونخوا کے فیصلے ہرگز جو ہے بند کمروں میں باقی نہیں ہونے چاہیے. یہ ہماری عوام کا مستقبل ہے, یہ ہماری خیبر پختونخوا کے غیور عوام کا, جنہوں نے اس دہشت گردی کے جنگ میں 80,000 سے زیادہ شہادتیں دی ہیں, جن کے سیکیورٹی فورسز شہید ہوئے ہیں, ہماری پولیس شہید ہوئی ہے, ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. اس میں جو ہے کم سے کم ہمیں اعتماد میں لیے بغیر اگر بند کمروں کے فیصلے یہاں امپلیمنٹ ہوں گے جس پر نہ عوام کا اعتماد ہوگا اور نہ ہی یہاں کی حکومت کا, تو یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیت سکتا. تو ہم چاہ رہے یہ ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے, اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے, وہ ان کو جو ہے مجاہدین اور ہیرو بناتا ہے. دوسرا بندہ آتا ہے وہ یہاں پر آپریشنز کرتا ہے. تیسرا بندہ آتا ہے یہاں پر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کرنے کا سوچتا ہے. چوتھا بندہ آتا ہے وہ دوبارہ آپریشنز کرتا ہے. تو یہ لیبارٹری نہیں ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے. یہاں پر جو ہے ایرے غیرے نہیں رہتے, یہاں پر غیور پختون رہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, محب الوطن پاکستانی ہیں. تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے اور نہ ہی اسے تجربہ گاہ بنایا جائے کہ ہر بندہ آئے گا اور اپنا تجربہ کر کے چلا جائے گا. ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور پھر ذمہ داروں کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں, قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے کہ یہ چیز کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے. 22 ملٹری آپریشن کے بعد, 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد پھر کیوں یہ دہشت گردی ہے. تو یہ سوال ہمارا پھر بنتا ہے. شکریہ.